بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو غزل میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کا ردیف ہے کہ منظر میں خود کو دیکھ لیا۔ رات کے منظر میں، ذات کے منظر میں، گھات کے منظر میں۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے کیسے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کے پروسیس اور سٹیپ بتاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہر شخص کے لیے اس کا پروسیس اور سٹیپ فرق ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں آپ کو ایک ٹیکسٹ بک پکڑا دوں کہ ایسے اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً میں نے کسی دن آپ کو ایک ویڈیو میں مثال دی کہ آپ رینڈم الارم لگا دیں کہ دن میں 10 دفعہ بجے گا، اور آپ دیکھیں کہ اس ٹائم آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رینڈم مومنٹس پر آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، صحت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود کو پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر آپ سے یہ ذکر کیا کہ رات کی تنہائی میں جب آپ سونے لگیں تو اپنے آپ سے کلام کریں۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ سن رہا ہو، تو اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ صبح جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو پہلا خیال آپ کے دل میں جو آتا ہے، آپ وہ نوٹ کریں کہ وہ پہلا خیال کیا آتا ہے، کیونکہ وہ پہلا خیال شعوری طور پر نہیں آ رہا، تو بھی سو کر اٹھیں۔ بہت سے طریقے ہیں جس کے ساتھ آپ اپنی ذات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو پوری غزل ہے، یہ بھی اسی طریقے سے آپ کو کچھ رستے دکھائے گی کہ آپ کیسے اپنی ذات کو مختلف رنگوں میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اور جب یہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو جس نے اپنی ذات کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا، پھر آپ کو رب تک جانے کا راستہ ملتا ہے۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کسی نے ذات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا۔ کسی نے ذات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا، کسی نے رات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا۔ اب ذات کے منظر میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ اپنی ذات کے اندر جاتے ہیں تو اندر ایک پورا جہان آباد ہے۔ انسان کو جہان صغیر بھی بولتے ہیں۔ تو آپ کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے۔ کبھی آپ ذات کا منظر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیابان ہے، اجڑی ہوئی ہے ذات، بنجر ہے، یا اس میں کوئی ہریالی ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا آپ کی ذات کے اندر کچھ ایسا ہے جو پنپ رہا ہے، جو گرو کر رہا ہے، یا آپ کی ذات کے اندر صرف خشک سالی ہے۔ اسی طرح کسی نے رات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا۔ رات کی تنہائی میں جب دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی، تو جن پردوں میں آپ نے اپنی ذات کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، ان پردوں سے آپ اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، اور رات کے منظر میں، رات کی تنہائی میں آپ اپنی ذات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی شخص ذات کے منظر میں خود کو دیکھ لیتا ہے، کوئی رات کے منظر میں خود کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اگلا شعر ہے: غرور، جھوٹ، تجسس، حسد، غلامی نفس۔ غرور، جھوٹ، تجسس، حسد، غلامی نفس۔ شعور ذات کے منظر میں خود کو دیکھ لیں۔ اب جب آپ شعور ذات کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو بڑا کچھ نظر آتا ہے۔ اپنی ذات کے غرور نظر آتے ہیں، اپنی ذات کے وہ تکبر، وہ دھوکے جو آپ نے اپنے لیے کریٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کو وہ نظر آتے ہیں۔ آپ کو وہ جھوٹ نظر آتے ہیں جو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ بولے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں بڑے سیانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر بھی کرتا ہے کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت میں اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ رات کی تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے اندر نفاق کہاں ہے، کھوٹ کہاں ہے، آپ اس جھوٹ کو پکڑ لیتے ہیں۔ تجسس، کس کس چیز کا تجسس؟ اللہ تعالیٰ نے گمان اس سے منع کیا ہے کہ تجسس نہ کرتے پھرو، لیکن جب آپ دنیا کی ٹو لیتے پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ حسد آپ کے اندر کیا کیا ہے، اور اینڈ میں غلامی نفس آپ کے اندر کیا کیا ہے۔ تو یہ سارے رخ آپ کے اندر جب کھلتے ہیں، شعور ذات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا، جب آپ کو اپنی ذات کا شعور آتا ہے تو آپ کو اپنی ذات کے یہ سارے نیگیٹو ایسپیکٹس نظر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر ایسا کیا کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہاں سے خود احتسابی کا ایک عمل آغاز ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہاں سے دیکھ لیتا ہے: تمہیں بھی خوف نہیں اب رہا زمانے کا، تمہیں بھی خوف نہیں اب رہا زمانے کا، کسی کی مات کے منظر میں خود کو دیکھیے۔ یہاں سے آگے نا کچھ اشعار ایسے ہیں اس غزل کے اندر جو خاص طور پر واقعہ کربلا سے انسپائرڈ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوری ایک قربانی دی وہاں پر، اس سے انسپائرڈ ہے۔ تو انسان کو شکست سے خوف آتا ہے، انسان ڈرنے سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن یہ شعر کہہ رہا ہے: تمہیں بھی خوف نہیں اب رہا زمانے کا، کسی کی مات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا۔ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے عظیم لوگوں نے، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں نے کیسے شکست کو گلے سے لگایا، کیسے اس ہار کو بھی امبریس کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس ہار میں جیت پہ نہ ہے۔ یہ دنیاوی ہار ہار نہیں ہوتی،
یہ ایک بہت بڑی جیت بن سکتی ہے. حسینیت آج بھی زندہ ہے، یزیدیت آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے. تو جب آپ کسی ایسے بڑے واقعے، کسی ایسی بڑی ہار کے منظر میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، پھر آپ کو خوف نہیں آتا، پھر آپ ہارنے سے خوف نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ہار بے معنی ہے. جگرا آپ کا بڑھ جاتا ہے، حوصلہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، تو تمہیں بھی خوف نہیں اب رہا زمانے کا. کسی کی مات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا، کہ اس مات کے منظر میں خود کو رکھ کے دیکھا کہ اگر یہ ہو سکتے ہیں. اس منظر میں ایک پوری منظر کشی آپ کی نظروں کے سامنے ہوئی کہ اگر یہاں پر یہ بڑے بڑے لوگ شکست کھا سکتے ہیں اور اس شکست سے کامیابی پھوٹ سکتی ہے، تو میں کیا چیز ہوں. تو پھر آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اندھیرے شہر میں آسیب بن کے گھومتا ہے، اندھیرے شہر میں آسیب بن کے گھومتا ہے کہ جس نے رات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا. جب ایک دفعہ آپ رات کے منظر میں، تنہائی میں، تاریکی میں اپنی ذات کو جان لیں، پھر وہ جو نفس لوامہ آپ کو پکڑتا ہے نا، وہ بے چینی پھر آپ سے گھر میں نہیں ٹکا جاتا. پھر آپ چھت پہ ٹہلتے ہیں، گلی میں نکل جاتے ہیں، پھر آپ بے مقصد پھرتے ہیں جب تک آپ کو اپنی تلاش نہیں مل جاتی. تو پہلی دفعہ یہ احساس ہونا کہ میں کون ہوں، اور پہلی دفعہ اپنا شعوری طور پر سامنا کرنا اور اپنے اندر کے ڈیول کو دیکھنا، اس کے بعد نا آپ ایک آسیب بن کے گھومتے ہیں کچھ دیر. بالکل آپ بدحواس ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر کہیں سے آپ کو وہ قرار آتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی سب کچھ نہیں بگڑا، اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ حسین ہو کہ ہو ابن زیاد جان لیا. ابن زیاد واز دی گورنر آف کوفہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. ہی واز دا ون ریسپانسبل فار آل دیٹ ملٹری کمپین. اور ایون وہ لوگ بھی جو یزید کو بھی کہیں نہ کہیں کو مارجن دینے کو تیار ہوتے ہیں، ابن زیاد کو تو وہ بھی مارجن نہیں دیتے، کہ وہ تو براہ راست ملٹری کمپین میں شریک تھا. حسین ہو کہ ہو ابن زیاد جان لیا، کہو فرات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا. جیسے وہ ایک فرات کا منظر تھا، اور اس میں ایک طرف حسین تھے اور صرف 72 لوگ تھے، اور وہ حق کے خیمے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ایک طرف ابن زیاد کی فوجیں تھیں اور وہ باطل کے خیمے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور بیچ میں گرے ایریا کوئی نہیں بچا تھا. ہر نے، اگلے شعر میں ذکر آئے گا، ہر نے گرے ایریا میں رہنے کی کوشش کی لیکن نہیں رہا گیا. اینڈ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یا میں باطل کے خیمے میں ہوں یا میں حق کے خیمے میں ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی حق اور باطل ایسے آمنے سامنے آ جاتے ہیں کہ کوئی گرے ایریا نہیں رہتا. تو وہاں سب نے فیصلہ کرنا تھا، یا وہ حق کے خیمے میں تھے یا وہ باطل کے خیمے میں تھے. اسی طرح آپ کی ذات کے اندر آپ آنکھ بند کریں اور کچھ سمجھیں کہ آپ اس فرات میں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی ایک بڑی پرانی عادت ہے کہ ہم وقت کے فرعون کو سلام کرتے ہیں، وقت کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اس یزید کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، وہ ہمارا کیا بگاڑ دے گا. کے آسان ہے نا، یزید کی پروٹیکشن کرنے والا کوئی نہیں، ابن زیاد کی پروٹیکشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو گالیاں دے دیں گے. لیکن آج کے دور کے یزید اور آج کے دور کے ابن زیاد کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے. اگر آپ فرات کے منظر میں جا کے دیکھیں کہ وہاں میں ہوتا تو کیا کرتا، تو آپ کو صاف پہچانا جائے گا کہ یہاں تو ہم کمفرٹ زون میں ہیں نا، 1300-1400 سال کے بعد بیٹھے ہیں. رویے وہ جو ابن زیاد کی فوج میں ترقیاں پانے والے لوگوں کے تھے، اور زبان پہ حسین کا نام چلتا ہے، آسان ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ وہاں پر ہوتے، یہی گھر بار ہوتا، یہی بیوی بچے ہوتے، یہی مسئلے ہوتے، یہی مصلحتیں ہوتی، تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ آپ حسین کے 72 میں ہوتے یا ابن زیاد کے لشکر میں ہوتے. اس کے بعد آپ اس دنیا میں واپس آئیں اور پھر اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ حسین ہیں کہ ابن زیاد ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اس فرات کے منظر میں خود کو کھڑا کر کے دیکھیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو اس سے. حسین ہو کہ ہو ابن زیاد جان لیا، کہو فرات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا. وہ مرد حر ہی بنے گا کہ جس نے جرم کے بعد پھر اپنی گھات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا. حر رحمت اللہ علیہ ایک بڑی عجیب شخصیت ہے. میں اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں ابھی زمانہ جاہلیت تھا اور 10 محرم کو چھٹی ہوتی تھی، تو ہم سوچتے تھے کہ چلیں مری کی سیر کر آتے ہیں.
اور سمجھتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو شیعوں کا کوئی معاملہ ہے۔ جاہلیت میں انسان ایسی باتیں سوچتا ہے۔ اس زمانے میں بھی میں حور سے انسپائرڈ تھا۔ اب تو اللہ نے شعور دیا اور اس بات کا احساس ہو گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ تو جو اسماعیل علیہ السلام سے کہانی آغاز ہوئی تھی وہ آ کے اختتام ہوئی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن خیر میں جناب حر کی بات کر رہا تھا۔ جو لوگ نہیں واقف، ان کا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ابن زیاد کی فوج میں ایک دستے کے سردار ہے، اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ نے ان کو روکنا ہے اور آپ نے ان کو فرات کے پاس لے کے آ جانا۔ انہوں نے جب اس لشکر کو روکا، یہ لوگ پیاسے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پانی پیش کیا۔ ان سارے لوگوں کو جو ان کو روکنے کے لیے آئے تھے پہلے پانی پلایا، جانتے پوچھتے کہ کچھ دن کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والی تھی۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کی، حر نے پیچھے نماز پڑھی۔ مکہ مدینہ سے دور ہونے کی وجہ سے اور بنو امیہ نے جو پوری تشہیر کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ لوگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے مقام اور مرتبے سے اتنے واقف بھی نہیں تھے۔ وہ جو کچھ دن ہیں، 2-3 دن کا ٹائم ہے جس میں ابھی بڑی فوجیں نہیں آئی تھیں، اینڈ حر واز ان چارج، جس میں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ مواقع پہ گفتگو کی جس میں بتایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا القابات ہیں، تو اس کے دماغ میں کچھ سوال پیدا ہوئے کہ ہمیں یہ ان لوگوں کی شان اس طرح نہیں بتائی گئی۔ خیر فرات تک پہنچ گئی بات، پانی بند کر دیا گیا۔ حر کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور اس ساری جنگ سے ایک رات پہلے حر، جناب حر اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں پر انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ مجھ سے یہ گناہ ہی ہو گیا کہ میں ان کو گھیر کے یہاں تک لے آیا ہوں اور ان کی شہادت میں یہ رول پلے کر رہا ہوں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اس ٹائم سوائے اس کے کہ اپنی گردن پیش کر دیتے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کی اور کہا کہ بچوں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اپنے اس لشکر سے نکلے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ صبح پہلا شہید ہونے والا شخص جناب حر ہیں، انہوں نے کہا مجھے اجازت ہے، سب سے پہلے میں باہر نکلوں۔ اور جس لشکر کے ساتھ گئے تھے اس لشکر کے مقابلے میں دوسرے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ حریت کا لفظ، آزادی کا لفظ ان کے نام سے نکلا، ہم نہیں جانتے حر کا معنی کیا ہے۔ حر سے حریت کا لفظ کریٹ ہو گیا۔ مجھے یہ کریکٹر اس لیے انسپائرڈ کرتا تھا کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی مقام ہے میں ان کے ساتھ میں ریزونیٹ نہیں کر پاتا تھا۔ میری والدہ تو فاطمہ الزہرا نہیں ہے، میرے والد تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، میرے نانا تو رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب وہ عظیم ابن عظیم ابن عظیم ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں کیسے ریزونیٹ کروں؟ لیکن وہ ڈیفینیٹلی عام آدمی تھا، ویسے ہی جیسے آپ ہیں، جیسا میں ہوں۔ بٹ وین ہی میڈ اے ڈیسیژن تو وہ عام آدمی نہیں رہا۔ تو زندگی میں ایک مومنٹ آتی ہے جس میں آپ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اور آپ کا جو بھی کردار ہو، اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر آپ عظیم ہو جاتے ہیں۔ وہ مرد حر ہی بنے گا کہ جس نے جرم کے بعد پھر اپنی گھات کے منظر میں خود کو دیکھ لیا کہ یہ جو گھات میں نے لگائی تھی، یہ جو جرم میں نے کیا تھا، اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کا میں ذمہ دار ہوں، میرے ہاتھوں یہ اتنا بڑا جرم ہونے لگا ہے۔ وہ اس منظر میں خود کو دیکھ کے کہتا نہیں میں اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا، اور وہ پارٹی بدل لیتا، وہ حق کے خیمے میں چلا جاتا۔ تو جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے کہ وہ یہ جان لے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو گھات لگائی ہے شر کے لیے، اس کے کانسیکوینسز کیا، اور وہ اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائے، وہ پھر مرد حری ہے، وہ آزاد ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر سے کہا کہ تم آزاد ہو۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی شخص آج بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے خود کو آزاد کر سکتا۔ اور آخری شعر ہے کہ اماد خود کو بشر اب کہوں تو کس منہ سے، بشر کی نعت کے منظر میں خود کو دیکھ لیا کہ
यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, अल्लाह ताला ने फरमाया है इस बात को कि वो एक बशर थे। लेकिन अगर बशरियत वो है, तो फिर हम तो जानवर ही हैं। फिर अपने आप को बशर कहना, अपने आप को इंसान कहना भी बड़ा मुश्किल है, तो अब किस मुँह से अपने आप को बशर कहा जाए? बशरियत के भी तकाज़े बहुत ही बहुत ऊँचे हैं। फ़रिश्ता होने को आप छोड़ दें, तो ये एक एहसास होता है कि मेरे अंदर का जानवर मरा नहीं है, मेरे अंदर के जानवर को मारना है और अभी तो इंसान भी बनना है। अभी हम इंसान भी नहीं हैं। तो वो जो एक चीज़ है, वो इस शेर में मैंने डिस्कस की है।